الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ قابل عزت قابل احترام میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے یہ سورہ توبہ آیت نمبر 7 سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ سورہ توبہ جو ہے وہ بڑی اسٹریٹ فارورڈ سورت ہے، اس میں باتیں بڑی کھلی کھلی اوپن کی گئی ہیں، اور یہ آپ یوں سمجھیں کہ ایکسٹرا آرڈینری حالات تھے، ایمرجنسی کی سچویشن ہے جس میں یہ ساری باتیں ارشاد فرمائی جا رہی ہیں۔ یہ عام حالات کی باتیں نہیں ہیں، اور یہ جنرل رول جو ہے نا عام حالات کے لیے نہیں ہے، یہ خاص حالات کی باتیں ہیں، اسپیسیفک ٹائم کے لیے اور اسپیسیفک انوائرمنٹ کے لیے، اسپیسیفک سچویشن کے لیے سارا کچھ۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جب یہ اعلان ہو گیا کہ مشرکوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہے گا، ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ، کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، اور وہ حرم کی سرزمین میں نہیں رہ سکتے، ان کو 4 مہینے کی مہلت ہے، اس کے بعد وہ یہاں سے نکل جائیں گے۔ تو یہ ساری باتوں کا جب اعلان ہوا تو کافروں اور مشرکوں کے ساتھ کچھ اہل ایمان کی رشتہ داریاں بھی تھیں، کچھ کی نہیں بلکہ اکثر کی آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں مبالغہ نہیں ہوگا۔ ان کی جو رشتہ داریاں تھیں ان کے ساتھ، تو اس کی وجہ سے کچھ مسلمانوں کے دلوں میں یہ تشویش اور پریشانی کا ہونا یہ ایک قدرتی اور طبعی بات ہے، نیچرل ہے۔ اس طرح کی جب سخت قسم کی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، تعلقات ختم، رابطے ختم، تو یہ ایک قدرتی بات ہے کہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے دل میں تشویش پائی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی اس پریشانی کو اور دل کے اندر پیدا ہونے والی تشویش کو دور کرنے کے لیے وجوہات بیان فرمائی ہیں، ریزننگ دی ہے قرآن نے کہ وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر ہمیں یہ سخت اقدام کرنا پڑ رہا ہے اور یہ سخت جو ہے نا وہ سٹیپ لینا پڑ رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کی تسلی کے لیے وہ ساری ریزننگ بیان کر دی یہاں پہ۔ تو سچویشن کو ذہن میں رکھیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ انتہائی ایمرجنسی کی سچویشن ہے اور ایکسٹرا آرڈنری حالات ہیں، یہ عام حالات کی باتیں نہیں ہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے آج کے جو سبق کا آغاز ہے اس بات سے فرمایا کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، کیسے ہو سکتا ہے یا کیسے رہ سکتا ہے مشرکوں کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ، کوئی معاہدہ اللہ کی طرف سے یا اللہ کے رسول کی طرف سے، اللہ کی طرف سے یا اللہ کے رسول کی طرف سے مشرکوں کے ساتھ کوئی معاہدہ کیسے رہ سکتا ہے؟ اب جو اگلی بات ہے یہ درمیان میں ایک جملہ معترضہ اس کو کہتے ہیں، درمیان میں ایک جملہ کہہ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو بات یہاں شروع ہوئی تھی آیت نمبر 7 میں، تو وہ بات کنٹینیو ہے اگلی آیت میں، ٹھیک ہے۔ وجہ اگلی آیت میں بیان ہوئی ہے کہ کیسے رہ سکتا ہے ان کے ساتھ ایگریمنٹ اللہ یا اللہ کے رسول کی طرف سے مشرکوں کے ساتھ، وہ کیسے کا جواب اگلی آیت میں ہے۔ درمیان میں ایک اور بات اللہ رب العالمین نے بیان فرما دی کہ ہاں یعنی سب کے ساتھ معاملہ ایک جیسا نہیں ہوگا، کچھ لوگوں کے ساتھ معاملہ ڈیفرنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ جو جن کے ساتھ معاملہ ڈیفرنٹ ہوگا نا، تو پہلے ان کا ذکر کر دیا، اس کے بعد پھر وہی بات فرمائی جو آیت نمبر 7 کے سٹارٹ میں فرمائی۔
تو فرمایا کیسے ہو سکتا ہے کوئی معاہدہ، رہ سکتا ہے کوئی معاہدہ مشرکوں کے ساتھ اللہ کی طرف سے یا اللہ کے رسول کی طرف سے؟ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، سوائے ان لوگوں کے. ٹھیک ہے، اب درمیان میں یہ بات آ گئی کہ پہلے تمہارا ذہن کلیئر کر لیں، اگلی بات بعد میں کرتے ہیں، کہ سوائے ان لوگوں کے، ہاں ان لوگ کے ساتھ معاہدہ ہو سکتا ہے، وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے. دیکھو نا، کافروں کو بھی جب ہم ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے تو انصاف پہ قائم رہنا ضروری ہے. کافروں کے ساتھ بھی جب معاملات ہوں گے تو انصاف پر قائم رہنا ضروری ہے. ہم سچویشن کو ایگزیجریٹ نہیں کر سکتے، اس میں مبالغہ پیدا نہیں کر سکتے. ہوتا ہے نا بعض اوقات کے اپنی نفرت کو جو ہے نا وہ پورا کرنے کے لیے یا بدلہ لینے کے لیے، ٹھیک ہے، یا دشمنی جو ہے نا اس کو پورا کرنے کے لیے لوگ سچویشن کو بڑھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ایگزیجریٹ کر لیتے ہیں، مبالغے سے کام لیتے ہیں، مسالہ لگا لیتے ہیں اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں. لیکن قرآن یہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ چاہے کافر کیوں نہ ہو تمہارے مقابلے میں، تو انصاف پر کام رہنا ضروری ہے اور مبالغے سے کام نہیں لینا. سب کچھ برا نہیں ہوتا اور سارے لوگ غلط نہیں ہوتے، سب کو برا نہ کہیں، جن کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے انہی کو برا کہیں گے. اللہ رب العالمین درمیان میں روک کر فرمایا الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، ہاں ان کافروں کی بات نہیں ہوگی جن کے ساتھ آپ کا ایگریمنٹ ہوا مسجد حرام کے پاس، مسجد حرام کے قریب. اشارہ ہے صلح حدیبیہ کی طرف کہ اگر وہ اپنے ایگریمنٹ پہ قائم رہیں گے تو آپ بھی ان پہ قائم رہیں گے، وہ ختم کر دیں گے تو آپ بھی ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے، تو مسجد حرام کے قریب جن کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہوا اگر وہ قائم رہتے ہیں تو وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں فَمَسْتَقَامُوا لَكُمْ، وہ اگر قائم رہیں تمہارے لیے، اگر وہ معاہدے پہ قائم رہتے ہیں تمہارے لیے، فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، تو آپ بھی قائم رہیں گے ان کے لیے. یہ تقوی والی بات ہے، یہ خدا خوفی والی بات ہے، یہ انصاف ہے. اگر وہ قائم رہتے ہیں تو آپ بھی قائم رہیں گے. اس لیے ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے ان لوگوں کو، محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو انصاف پر قائم رہتے ہیں، جو متقی ہیں، خدا خوفی والے ہیں. تو پھر جو ہے نا وہ بات جو شروع میں فرمائی ہے کہ کیف یکون للمشرکین عہد، ان کے مشرکوں کے ساتھ معاہدہ کیسے ہو سکتا ہے، اب وہ جو ریزن بیان کرنی تھی اب شروع دوبارہ پھر کی. کیفا، تو کیسے ہو سکتا ہے ان کے ساتھ معاہدہ، وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر وہ غلبہ پا لیں، قابو پا لیں. ٹھیک ہے، وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر وہ آپ پر قابو پا لیں، آپ پر غلبہ پا لیں، اگر ان کا پلہ بھاری ہو، جن مشرکوں کی اللہ بات فرما رہے ہیں، اگر ان کا پلہ بھاری ہو جائے، وہ غلبہ پا لیں، وہ قابو پا لیں، لا يرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، تو کسی بات کا لحاظ نہیں کرتے تمہارے کیس میں، تمہارے بارے میں کسی بات کا لحاظ نہیں کرتے. تو دو باتوں کا اللہ نے ذکر کیا. دو باتیں ہوتی ہیں جن کا لحاظ کیا جاتا ہے عام طور پہ تعلقات کے اندر، رشتہ داریوں کے اندر عام طور پہ دو باتیں ہوتی ہیں جن کا لحاظ کیا جاتا ہے. تو ایک ہے علن، ٹھیک ہے، عل کا معنی ہوتا ہے رشتہ داری، ٹھیک ہے، اور ذمن کا معنی ہوتا ہے ذمہ داری، یعنی ایگریمنٹ، جن کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوا ہے. تو یہ دو ہی طریقے ہوتے ہیں کسی کا لحاظ کرنے کے، یا تو آپ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے اور یا پھر آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے. ان دونوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارا معاہدہ کیسے رہ سکتا ہے کہ جب ان کی باری آتی ہے، ان کا پلہ بھاری ہوتا ہے، ان کا کنٹرول ہوتا ہے، نہ تو یہ کسی رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں نہ کسی ایگریمنٹ کا لحاظ کرتے ہیں، کوئی چیز خاطر میں نہیں لاتے. تو ظاہر بات ہے ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا چلنا مشکل ہے. تو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو تعلقات میں جن کا لحاظ کرنا پڑتا ہے قرآن کے مطابق. ایک ہوتا ہے تعلق، ایک ہوتا ہے معاہدہ، ایگریمنٹ. تو یہ لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں،
یہ نہ تعلقات کا خیال کرتے ہیں، رشتہ داریوں کا خیال کرتے ہیں، اور نہ کسی معاہدے کا خیال کرتے ہیں، لہذا ان کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے۔ تو اللہ رب العالمین اگلی بات ارشاد فرماتے ہیں، یردونکم بافواہہم، وہ آپ کو راضی کرتے ہیں، آپ کو خوش کرتے ہیں۔ یہ یردونا کا لفظ جو ہے نا، یہ رضا سے نکلا ہے، خوش کرنا، کسی کو راضی کرنا۔ وہ آپ کو خوش کرتے ہیں، راضی کرتے ہیں بافواہہم، اپنے منہ سے۔ کیا مطلب اپنے منہ سے؟ یعنی اپنی باتوں سے، اپنی باتوں سے وہ آپ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے دل انکار کرتے ہیں۔ ان کے دل، جو کچھ ان کی زبان پہ ہوتا ہے وہ ان کے دل میں نہیں ہوتا۔ تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے کہ زبان پہ کچھ اور ہو اور دل میں کچھ اور ہو، یہ اللہ نے کن کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے؟ یہ کن کی نشانی بیان کی ہے؟ یہ اللہ رب العالمین نے مشرکوں کی نشانی بیان کی ہے، جن کے ساتھ ایگریمنٹ بھی نہیں ہو سکتا، جن کے ساتھ معاہدہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین معاف فرمائے، اگر تعلقات کے اندر یہی کیفیت ہماری ہو، ٹھیک ہے، ریلیشن شپ کے اندر یہی معاملہ اگر ہمارا ہو، اور بات کافروں کے ساتھ نہ ہو بلکہ اپنوں کے ساتھ ہی ہو، آپ پھر خود بتائیں کہ ان تعلقات کے اندر، ان رشتہ داریوں کے اندر، ان فیملیوں کے اندر رحمت کیسے آ سکتی ہے؟ سکون کیسے آ سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے برکتیں کیسے آ سکتی ہیں؟ تو آج کل جو ہے نا، سارا کچھ زبانی زبانی ہو رہا ہے، زبانی زبانی، دل پھٹے ہوئے، دلوں میں نفرت بھری ہوئی۔ وہ جس کو حدیث میں بیان فرمایا نا کہ بھیڑ کی کھال پہنی ہوئی ہے لیکن اندر بھیڑیے، یہ ہو گیا ہمارا اپنا حال۔ تو جب فیملیز کے اندر، ایک گھر کے اندر، ایک فیملی کے اندر، ایک قبیلے اور خاندان کے اندر یہ ہوگا، تو پھر اللہ کی برکتیں، رحمتیں کیسے آئیں گی؟ اللہ رب العالمین ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کی حالت یہ ہے، یردونکم بافواہہم، آپ کے منہ پہ آئیں گے تو بڑی اچھی باتیں کریں گے، ٹھیک ہے، اپنی باتوں سے آپ کو خوش کرتے ہیں، نہیں جی نہیں، ہماری طرف سے آپ پریشان نہ ہوں، ہماری طرف سے فکر مند نہ ہوں، جناب ہم تو اپنا معاہدہ پورا کر کے یہ جان بھی قربان کرنی پڑے تو اپنی بات کو پورا کریں گے جی، فکر نہ کریں جی، ہماری طرف سے کوئی پریشانی۔ تو منہ کی باتوں سے خوش کرتے ہیں، وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے دل انکار کرتے ہیں۔ دل میں نہ کوئی احترام ہے، نہ کوئی محبت ہے، نہ کوئی لحاظ ہے، نہ کوئی شرم ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ جو ان کی زبان پر ہوتا ہے، ان کے دل اس کا انکار کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں، وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اگین یہاں اللہ نے فرمایا کہ سب کی بات نہیں ہے، تو سب پر یہ حکم نہ لگاؤ، یعنی ایسے حالات میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ٹھیک ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، یعنی جو اچھا ایلیمنٹ ہوتا ہے نا وہ ہر معاشرے میں ہوتا ہے، حتیٰ کہ کافروں اور مشرکوں کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ کچھ گڈ ایلیمنٹس ہوتے ہیں، سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، تو اس لیے ان کو نکال دیتے ہیں، اللہ نے حکم ان پہ نہیں لگایا، سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں آنکا۔ اللہ فرماتے ہیں اکثرہم واکثرہم فاسقون، ان میں سے اکثر ایسے ہیں کہ جو فاسق ہے۔ فاسق کا یہاں کیا معنی ہوا؟ اکثر ایسے ہیں کہ جو کسی بات کا لحاظ نہ کرنے والے اور نافرمانی کرنا، حدوں کو توڑنا اور گناہ کرنا ان کی طبیعت میں رچا بسا ہوتا ہے، فسق۔ آگے اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں اور بات یہ ارشاد فرمائی، اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یہ یہودیوں کی طرف اشارہ ہے، اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ بیچ دیتے ہیں اللہ رب العالمین کے حکموں کو، آیات کا معنی اللہ کے حکم ہے، وہ اللہ کے دین کو، اللہ کے حکموں کو، اللہ کی آیات کو بیچ دیتے ہیں، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت کے بدلے میں، تھوڑی قیمت کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں۔ فصدوا عن سبیلہ، ایک اور بات ان کے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، ڈرا دھمکا کر بھی روکتے ہیں، لالچ دے کر بھی روکتے ہیں، جو بھی طریقہ اختیار کرنا پڑے وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔
آیت پوری کر لیتے ہیں پھر میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں. انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک بہت برا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. اس میں شک نہیں ہے کہ جس رستے پہ وہ چل رہے ہیں، جو کام وہ کر رہے ہیں، وہ بہت ہی برا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. اب اس آیت میں جو ایک بات ہے نا، اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کی آیات کو بیچا تھوڑی قیمت کے بدلے میں. اللہ نے ان کو اپنا دین دیا تھا، ان کو کتاب دی تھی، تورات ان کو عطا فرمائی، لیکن انہوں نے اللہ کے دین کو، اللہ کے حکموں کو تھوڑی قیمت کے بدلے بیچ دیا. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا اللہ کے حکموں کو بیچا جا سکتا ہے؟ بیچنے کا مطلب کیا ہے؟ اور کیا آج ہم تو اللہ کے حکم کو نہیں بیچتے؟ وہ مشرکوں والا اور یہودیوں والا کام ہم تو نہیں کرتے. تو پہلے یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی آیات کو بیچنے کا مطلب کیا ہے. ایک تو یہ مطلب ہے کہ جہاں پہ کوئی چیز مل گئی دنیاوی فائدہ، تو وہاں اللہ کے حکم کو چھپا دیا، یعنی فتویٰ مختلف دے دیا. یہ تو کرتے ہیں مذہبی لوگ، جن سے لوگ فتوے لیتے ہیں، جن سے لوگ مسئلے پوچھتے ہیں، تو وہ کچھ چیزوں کو کنسیل کر لیتے ہیں، چھپا لیتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں. لوگوں کی خواہش کے مطابق فتویٰ دے دیا، لوگوں کی مرضی کے مطابق لکھ کے دے دیا، فتویٰ دے دیا، اور ان سے پھر پیسے لیے. دوسرا اس کا مطلب جو عام لوگ کرتے تھے وہ کیا تھا؟ ایک طرف ہوں اگر دنیاوی فائدے، دنیا کی دولت ہو، دنیا کے فائدے ہوں، دنیا کی چیزیں ہوں، ہماری خواہشات ہوں، اور دوسری طرف وہ اللہ کا حکم، اللہ کا قانون. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اللہ کے قانون کو چھوڑ دیا، دنیا کے فائدوں کو لے لیا، دنیا کے فائدوں کو ترجیح دی. یہ ہے اللہ کی آیات کو بیچنا. ایک طرف اللہ کا حکم اور اللہ کا قانون، دوسری طرف دنیا کے فائدے، ہماری خواہشات. اور جب یہ آپس میں مقابلے میں آ جاتے ہیں تو ہم کس کو اختیار کرتے ہیں، کس کو لیتے ہیں، کس کو چھوڑتے ہیں؟ اگر ہم اللہ کے قانون کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں اور دنیاوی فائدے اور خواہشات کے پیچھے چلے جاتے ہیں، تو ہم نے اللہ کی آیات کو بیچ ڈالا، دنیا کے فائدوں کے بدلے میں، اپنی خواہشات کے بدلے میں. تو یہ کام بھی اللہ رب العالمین نے مشرکوں کا اور یہودیوں کا بیان کیا ہے. یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. تو حب دنیا جس کو کہتے ہیں نا، حب دنیا، دنیا کی محبت، اس میں وہ اندھے ہو گئے، اور ایسے اندھے ہوئے کہ انہوں نے اللہ کے قانون کو چھوڑ دیا اور دنیا کو ترجیح دی. اگلی بات اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لا یرقبون فی مؤمن، کوئی لحاظ نہیں کرتے کسی مومن کے بارے میں، الا ولا ذمہ، نہ کسی رشتہ داری کا اور نہ کسی معاہدے کا. نہ پھر وہ معاہدہ دیکھتے ہیں، نہ تعلق اور رشتہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، آج آپ نے دیکھا نا کہ لوگ جو ہے نا وہ ایک ایک گز زمین کے بدلے میں جو ہے نا وہ خونی رشتوں کو اور تعلقات کو اور ہر چیز کو بلا دیتے ہیں. نہ بہن، نہ بھائی، نہ رشتہ دار. سب سے بڑا رشتہ جو ہے نا بندے کا اپنا پرسنل انٹرسٹ ہے اور پرسنل بینیفٹس ہیں، پرسنل گین ہے. تو نہ کسی رشتے کا لحاظ، نہ کسی اگریمنٹ کا لحاظ. لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، کسی مومن کے بارے میں نہ وہ رشتہ داری کا خیال کرتے ہیں اور نہ وہ کسی اگریمنٹ کا خیال کرتے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہر حد سے گزر جانے والے ہیں. کوئی اخلاقی پابندیاں نہیں ہیں، کوئی اخلاق نہیں ہے، کوئی مینر نہیں ہے، کوئی مورل نہیں ہے. وہ ہر چیز کو کراس کر جاتے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو حد سے گزرنے والے ہوتے ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. یہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد یہ ریزننگ دی ہے اللہ رب العالمین نے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا معاہدہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن اس کے بعد بھی پھر ارشاد فرمایا، اس میں یہ خطرہ موجود تھا نا کہ جب اتنا کچھ اللہ نے ان کے بارے میں کہہ دیا تو مسلمانوں کے دلوں میں ایسے سب کے لیے ایکولی نفرت پیدا ہو جائے گی. اللہ رب العالمین نے فوراً پھر وہ بات ارشاد فرمائی کہ نہیں، اس طرح کی نفرت نہیں رکھنی. اگر وہ بدل بھی جائیں تو پھر بھی آپ کا دل نہ بدلے. اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں کرنا. فَإِن تَابُوا، پہلی بات اگر وہ توبہ کر لیں، اگر وہ توبہ کر لیں،
یہ پچھلے درس میں بھی ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ مشرک جو ہیں وہ نمازیں اور زکاتیں ان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اللہ کہتے ہیں اگر وہ نماز پڑھیں اور زکات دیں تو مشرکوں نے کیسے نماز پڑھنی ہے، کیسے زکات دینی ہے؟ تو یہ اللہ نے پھر دوبارہ ارشاد فرمایا یہاں پہ، پہلی بات ہے فَإِن تَابُوا، اگر وہ توبہ کر لیں، شرک چھوڑ دیں، کفر چھوڑ دیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، زکات ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے بھائی بن جائیں گے تمہارے دین کے اندر، تمہارے دین کے مطابق وہ تمہارے بھائی بن جائیں گے، دینی بھائی ہو جائیں گے تمہارے۔ اب ایسے لوگوں کو ماضی یاد کرانا، پچھلی باتیں یاد کرانا، اور پچھلی نفرت کو دل میں رکھنا، پچھلی دشمنی کو دل میں رکھنا، فرمایا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، مسلمان ایسا نہیں کر سکتے۔ جب توبہ ہو گئی ہے، وہ نماز قائم کرنے لگ گئے ہیں، زکات دینے لگ گئے ہیں، یعنی ثبوت فراہم کیا انہوں نے، ثبوت، عملی ثبوت، اور عملی ثبوت نماز ہوتی ہے، زکات ہوتی ہے، تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، ہم اپنے حکم کھول کے بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو جانتے ہیں۔ تو یہ جاننے والوں کے لیے ہم ہر چیز کھول کے بیان کر رہے ہیں، کوئی چیز ہم نے ڈکی چھپی نہیں رہنے دی، تفصیلات بیان کر دی ہیں۔ تو جو عدل کا تقاضا ہے اس کو مد نظر رکھنا، یہ رب کا حکم ہے۔ ہوتا ہے نا طبی طور پہ بندے کو نیچرلی نفرت ہو جاتی ہے ایسے لوگوں سے، لیکن جب وہ توبہ کر لیں اور نماز اور زکات پہ آ جائیں تو پھر وہ جو طبی نفرت ہوتی ہے وہ ختم ہو جانی چاہیے، پھر وہ تمہارے بھائی ہیں۔ لیکن اللہ رحم فرمائے، قرآن کو پڑھتے پڑھتے اپنے حالات پہ بھی اس کو سمجھنا چاہیے کہ ہم آپس میں بھی یہ چیزیں برداشت نہیں کر رہے۔ یعنی اللہ نے دو چیزیں بیان فرمائی ہیں، ایک نماز ہے، دوسری زکات ہے۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور زکات ادا کرتے ہیں تو ان کے خون، مال، جان حرام ہو جاتی ہیں، ان کا احترام، وہ مسلمان ہیں تو ان کا خون بہانا، ان کے ساتھ دشمنی کرنا، یہ ان کے ساتھ نفرت رکھنا، یہ درست نہیں ہے۔ لیکن ہم آپس میں کیا کرتے ہیں، 20 چیزیں بھی ملتی ہوتی ہیں، 20 چیزیں، لیکن کسی ایک چیز میں اختلاف ہو جاتا ہے، ہم ان کے قتل کے فتوے جاری کر دیتے ہیں۔ نماز بھی سیم ہے، ٹھیک ہے، اچھا جی، عقیدہ بھی سیم ہے، فقہ بھی سیم ہے، نبی بھی سیم ہے، قرآن بھی سیم ہے، ہر چیز سیم ہے، ٹھیک ہے جی، سنی ہے جی، سنی ہے جی، فلاں بھی ٹھیک ہے جی، وہ بھی ٹھیک ہے جی، وہ بھی ٹھیک۔ آخر میں جا کے کوئی 20ویں نمبر پر اگر کوئی تھوڑا سا نکلا ہے، درمیان میں اختلاف ہے جی، تو بس ہم اس کو بھی برداشت نہیں کر سکتے، اس کو بھی معاف نہیں کرتے۔ تو قرآن کا حکم یہ ہے کہ تمہارے دینی دشمن، تمہارے جانی دشمن، لیکن اگر وہ نماز پڑھتے ہیں اور زکات دیتے ہیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ ہم نے آپس میں مورچے بنائے ہوئے ہیں اور آپس میں گنیں تانی ہوئی ہیں اور ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، پتہ نہیں وہ کون سا دین ہے اور وہ کون سا قرآن ہے اور وہ کون سا مذہب ہے جس کی ہم خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہیں، عبداللہ بن عباس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو کزن ہیں، تو ان کا فتویٰ ہے کہ توبہ، نماز اور زکات، یعنی اپنے قول اور فعل سے وہ اسلام کی مخالفت نہیں کر رہے، یہ ثابت نہیں ہوتا ان کے قول اور فعل سے۔ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، زکات بھی دیتے ہیں، توبہ انہوں نے کر لی ہے، تو قول اور فعل سے اسلام کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں، تو وہ مسلمان سمجھے جائیں گے، ان کا خون حرام ہوگا۔ اگلی بات اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، لیکن وہ لوگ بھی جن کے ساتھ آپ کے اگریمنٹ ہو چکے ہیں، وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم، اگر وہ توڑ ڈالیں اپنی قسموں کو، اپنے اگریمنٹ کو، ٹھیک ہے، یہ لفظ ایمان ہو نا الف کے زبر کے ساتھ تو پھر اس کا معنی قسم ہوتا ہے، اور ایمان ہو نا الف کی زیر کے ساتھ اس کا معنی ایمان لانا ہوتا ہے۔ یہ فرق بھی آپ ذہن میں رکھیں، الف کے زبر کے ساتھ ہو ایمان تو معنی قسم ہے، اور ایمان ہو زیر کے ساتھ تو معنی ایمان لانا ہے۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اگر وہ توڑ ڈالیں اپنی قسموں کو، اپنے ایگریمنٹ کو معاہدہ کرنے کے بعد، اور اگلے دو کام کون سے ہیں؟ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، وہ تمہارے دین کے بارے میں تمہیں تانے دیں، دین کا نام لے کے تمہیں گالیاں دیں، تمہارے دین کے اندر
وہ تانہ زنی کریں، ٹھیک ہے، دین کے اندر، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فقاتلوا ائمۃ الکفر، تو پھر لڑنا ہے، پھر لڑو ان کفر کے لیڈروں کے ساتھ، کفر کے سرداروں کے ساتھ۔ ائمہ کا معنی امام کی جمع ہے یہ، اور امام کا معنی لیڈر ہوتا ہے۔ فقاتلوا ائمۃ الکفر، تو یہ جو پھر کفر کے لیڈر ہیں، کفر کے امام ہیں، تو ان کے ساتھ تمہاری لڑائی ہے، پھر تمہاری ان کے ساتھ جنگ ہے۔ یہ ایک بات یہاں یاد رکھیں کہ وہ لوگ جو کسی مسلمان ملک میں رہتے ہیں، کافر ہوں، مسلمان ملک میں رہتے ہوں، تو قرآن کے مطابق ان کو علمی اختلاف کرنے کا حق ہے۔ علمی اختلاف، وہ کہیں کہ ہم آپ کی اس بات کو نہیں مانتے، آپ کے دین کی اس بات کو ہم تسلیم نہیں کرتے، ہمارے پاس دلیل ہے، علمی طور پہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور اگر وہ تنقید کریں ہمارے دین کے اوپر، ٹھیک ہے، تنقید کریں، کرٹیسائز کریں ہمارے دین کو، تو پھر بھی ہم برداشت کریں گے، ان کو یہ اس بات کی اجازت ہے۔ علمی اختلاف کریں تو اختلاف کی بھی اجازت ہے، علمی تنقید کریں تو تنقید کرنے کی بھی اجازت ہے، لیکن ہمارے دین پہ طعنہ زنی کریں اور دین کی انسلٹ کریں اور دین کو تانے کا نشانہ بنائیں، تو اس کی ان کو مسلمان ملک کے اندر اجازت نہیں ہوگی، کسی کو بھی نہیں ہوتی، کسی ملک کے اندر بھی نہیں ہوتی۔ لیکن جو مسلمان ملک ہے اس کی بنیاد دین ہے، اور اس ملک میں جو کافر اگر رہتا ہے وہ اس بنیاد کو نہیں مانتا جو اس ملک کی بنیاد ہے، اس پہ وہ طعنہ زنی کرتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس بات کی تمہیں اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سیم ہی یہاں پر ہوتا ہے یورپ کے ملکوں میں یا کافر جو کنٹریز ہیں ان کے اندر بھی، نان مسلم کنٹریز کے اندر ہی، کہ ان کی جو بنیاد ہوتی ہے ان کے ملک کی، وہ زیادہ دین نہیں ہے، ان کی بنیاد، ان کی بنیاد ان کی ویلیوز ہیں، اپنی ویلیوز ہیں، ویسٹرن ویلیوز آپ کہہ لیں، ڈیموکریٹک ویلیوز آپ کہہ لیں۔ اگر آپ ان کی ویلیوز کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، اس پہ آپ طعنہ زنی کرتے ہیں، تو آپ کو بھی اس ملک میں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سیم ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ مسلمان ملک کی جو بنیاد ہے اس کا دین ہوتا ہے، اور جو نان مسلم کنٹری ہے اس کی بنیاد اس کا دین نہیں ہے یا نہیں رہا، اب اس کی بنیاد اس کی اپنی ویلیوز ہیں، اس کے اپنے کچھ اور پرنسپلز ہیں۔ تو جو بھی جس ملک کی بنیاد ہوتی ہے، جو اس کی فاؤنڈیشن اور بیس ہوتی ہے، اگر آپ اس کے خلاف طعنہ زنی کریں گے تو وہ ملک آپ کو اجازت نہیں دیتا۔ تو پھر یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی مسلمان ملکوں میں یہاں ہم رہ کر تنقید کر سکتے ہیں، تو وہ وہاں تنقید کیوں نہیں کر سکتے؟ تنقید کی اجازت ہے، اختلاف کی بھی اجازت ہے، لیکن طعنہ زنی کی اجازت نہیں ہے کسی بھی دنیا کے ملک کے اندر، یہ آپ یاد رکھیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر کفر کے ان سرداروں سے اور اماموں سے پھر تمہاری لڑائی ہوگی۔ جو چودراہٹ ہوتی ہے نا، جو لیڈرشپ ہے، تو سب کچھ ان کے کہنے پہ ہوتا ہے اور ان کے کرنے سے ہوتا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے فرسٹ ٹارگٹ ان کا نام لیا ہے، کفر کے چودھریوں کا نام لیا ہے، کیونکہ سب کچھ ان کے کہنے پہ ہوتا ہے اور ان کے کروانے سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر ان کا نام لیا ہے کہ کفر کے ان سرداروں سے پھر تمہاری جنگ ہوگی۔ اگلی بات، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الا تقاتلون قوما، اب ایک مسئلہ یہ تھا نا کہ رشتہ داریوں کی بنیاد پر یا طاقت کی وجہ سے، سورسز کی وجہ سے کچھ مسلمانوں کے دلوں میں ڈر پیدا ہو جائے، وہ کہے کہ اللہ تو حکم دے رہے ہیں کہ اب ان کے ساتھ تمہاری جنگ ہونی ہے۔ یہ آخری نقطہ ہے جنگ کا، جس کے بعد کوئی آپشن نہ ہو تو پھر اللہ فرماتے ہیں اب تمہاری جنگ ہے، کوئی آپشن باقی نہیں ہے۔ تو کچھ مسلمانوں کے دلوں میں ڈر پیدا ہو سکتا تھا، ان کی تعداد زیادہ، ان کے پاس سورسز زیادہ ہیں، کچھ رشتہ داریاں بھی رکاوٹ بن سکتی تھی،